الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 تلاوت کی گئی ہے۔ 10ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ ہے پہلے رکوع میں۔ اس سے پہلی آیتوں میں تذکرہ ہوا کہ یہ کفار جو آپ سے لڑتے ہیں ان سے مقابلہ کریں ڈٹ کر، یہاں تک کہ یہ فتنہ جو ہے کفر کا ان کا زور نہ رہے اور دین حق کا ہی غلبہ ہو مکمل طور پر۔ اور اگر یہ پھر ایسا کرتے ہیں جیسا پہلے کیا تھا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کو، پھر ان کو دیکھ لے گا۔ اور اگر یہ پھریں حق سے تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارا مولا ہے ایمان والو، اور تمہارا مددگار ہے۔ اب جنگ بدر میں بہت بڑی کامیابی کے بعد معاملہ یہ پیش آیا کہ جنگ بدر میں جو کفار مارے گئے ہیں یا گرفتار ہو گئے ہیں یا بھاگ گئے، ان کا سامان بہت سارا جو ہے وہ ہاتھ آیا ہے مسلمانوں کے، کی تقسیم کیسے ہوگی؟ کسی نے کہا کہ فلاں بندے کو میں نے مارا، اس کا مال میرا ہوگا۔ کہا فلاں بندے کو میں نے مارا، اس کا مال میرا ہوگا۔ اس پہلی آیتوں میں بتا دیا کہ تم نے نہیں مارا، اللہ نے مارا ہے ان کو، تمہیں اللہ نے مدد دی اور تمہارے ساتھ فرشتوں کو بھی لگایا، اس کا تمہیں کامیابی ہوئی۔ اب جو مال غنیمت ہے، جو مال تمہیں حاصل ہوا ہے، اس کی تقسیم کیسے کرنی ہے؟ وَاعْلَمُوا، جان لو، انما غنیمتم، انا ما غنیم، بے شک جو تم نے مال حاصل کیا ہے، غنیمت حاصل کی ہے، کافروں کا مال تمہارے جو ہاتھ لگا ہے، پہلی قوموں پر، پہلی امتوں پر تو وہ جائز نہیں تھا، حلال نہیں تھا۔ اب حضور کی امت کے لیے حلال ہے، اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کا کوئی اصول ہوگا۔ وہاں جو کچھ بھی من شعین، کچھ بھی جو تمہیں ملا ہے، چاہے ایک سوئی ہو، چاہے سونے کا ڈھیر ہو، جو بھی ملا ہے سب کے ساتھ اکٹھا کریں۔ ان للہ خمسہ، اس کا 5واں حصہ اللہ کے نام کا نکال دیں، 5واں حصہ اس کا اللہ کے نام کا نکال دیں، اور وہ اللہ کے نام کا حصہ صاحب وللرسول، اور رسول کریم کا حصہ ہوگا، اس میں ذی القربیٰ اور قریبی رشتہ داروں کا حصہ ہوگا، اور یتامہ یتیموں کا، اور مساکین مسکینوں کا، اور ابن السبیل اور مسافروں کا۔ اس میں 5 حصے جو کر دیے گئے، ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے نام کا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ، بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ اللہ کا نام برکت کے لیے ہے، باقی حصے جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے پہلے اپنے گھر کے لیے کچھ سامان رکھا، اپنی ضرورت کے مطابق 5واں حصہ مقرر کر کے اس میں سے، پھر اس کے بعد اپنے خاندان کے قربا قریبیوں میں سے، تو بنی ہاشم، بنی مطلب، ان کے لوگوں کو عطا فرمایا۔ باقی اس کے بعد جو 3 لکھی ہیں چیزیں بالخصوص، یتامہ، مسکین اور مسافر، ان کو تقسیم کر دی ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے دور ظاہر حیات طیبہ میں ایسا کرتے رہے، ہر جنگ کے موقع پر ان لوگوں کو دیتے رہے، بعد میں صحابہ کرام میں خلفائے راشدین بھی ایسا کرتے رہے، لیکن یہ کہ بعد میں محققین نے یہ کیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا جو نام برکت کے لیے ہے، باقی 3 جو بچتے ہیں ان میں یہ مال تقسیم ہو، ان میں یتیم، مسکین اور مسافر ہیں، مال غنیمت بچے ان کو تقسیم کیا جائے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، یہ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے نا
تو تم عمل کرو گے اس پر، اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پر تو اللہ کی باتوں کو ماننا بھی ہوگا۔ ما انزلنا علی عبدنا، اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے خاص محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، نازل کیا ہے، جو حکم اتارا ہے، اس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یوم الفرقان، اس دن جب کہ یہ فرقان کا دن تھا، فرقان فرق کا دن تھا، جس دن حق اور باطل کا فرق واضح ہو گیا تھا میدان بدر میں۔ یوم التقى الجمعان، جب دو گروہ، دو جماعتیں، دو لشکر آپس میں ملے تھے، نہیں مسلمان اور کافر، میدان بدر میں جب آمنے سامنے ہوئے اور لڑائی ہوئی، اس یوم فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ یوم فرقان جس دن فرق واضح ہو گیا حق اور باطل کا، حق واضح ہو گیا، باطل مٹ گیا۔ وہیں یوم التقى الجمعان، جس دن یہ دو فوجیں ملی تھی آپس میں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس نے تمہیں کامیابی عطا کی ہے، اس کے احکامات بھی تمہارے بھلے کے لیے ہیں، تو عمل کرو تو پھر تم زیادہ کامیاب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عز مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔